فہم قرآن۔ موضوع: اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اور بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس آیت کریمہ میں شوہروں کو بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھلے طریقے پر خوش اسلوبی سے نیکی اور راستی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ اور معروف طریقے میں جو باتیں شامل ہیں ان میں بیویوں کے حقوق کی ادائیگی، مثلا مہر، نان و نفقہ، ازدواجی تعلقات، اور سخت کلامی اور روگردانی سے اجتناب، بلا وجہ ترش روی وغیرہ کے ذریعے ایذا رسانی سے پہلو بچانا شامل ہے۔ عورتوں کے ساتھ خوش سلوکی کا رویہ رکھو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو، نرم بات کہو، نیک سلوک کرو، اپنی حالت بھی اپنی استطاعت کے مطابق اچھی رکھو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری ہوئی اچھی حالت میں رہیں، تم خود اپنی حالت بھی اچھی رکھو، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں ان کے حقوق بھی تم پر ہیں۔ بہترین خاوند محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں۔ تم سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے والا ہو، اور میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت لطف و خوشی اور بہت نرم اخلاقی سے اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، انہیں خوش رکھتے تھے اور ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے، کشادہ دلی سے ان پر خرچ کرتے تھے، اور ایسی خوش طبعی کی باتیں کرتے جن سے وہ ہنستے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی، اور اس دوڑ میں سیدہ عائشہ آگے نکل گئیں۔ کچھ مدت بعد پھر دوڑ لگی، اب کے بار وہ پیچھے رہ گئیں، تو آپ نے فرمایا معاملہ برابر ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر اور کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ ایک عورت کسی ایک اعتبار سے شوہر کے دل سے اتر گئی اور اس کی طبیعت کا میلان اس کی طرف نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں اس میں اور کون کون سی خوبیاں ہیں اور وہ کس کس اعتبار سے اس شخص کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس معاملہ کو اللہ کے حوالے کر دو اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو۔ اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے اور ان کو طلاق دینا چاہو تو بھی فوراً طلاق نہ دو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھو۔ باوجود جی نہ چاہنے کے بھی عورتوں سے اچھی بود و واش رکھنے میں بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی بڑی بڑی بھلائیاں عطا فرمائے، جن کو اس آیت میں خیر کثیر کہا گیا ہے۔ ممکن ہے اللہ صالح اولاد عطا فرما دے، یا مال میں برکت ہو جائے اور تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاتون کا ساتھ آپ کی آخرت سدھار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہے۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو، یا اس میں کوئی نقص ہو، یا مزاج کا کوئی ٹیڑھا پن ہو جس کی بنا پر شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر
فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے۔ مثلا بیوی خوبصورت نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، مگر وہ کفایت شعار ہے، خانہ داری سے خوب واقف ہے اور تنگی ترشی کے اوقات میں خاوند کو ناجائز تنگ نہیں کرتی بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، خیانت کرنے والی نہیں ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے اور اس کے گھر کی، اس کے مال و اولاد کی بہترین محافظ ہے۔ اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے تو ممکن ہے وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے خاوند کا ناک میں دم کر دے، کفایت شعار بھی نہ ہو اور اس پر جینا حرام کر دے۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر اکتفا اور قناعت کرو اور اسی سے نبھانے کی اور حسن سلوک کی حتی الامکان کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کے بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے۔ البتہ اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں رہا تو طلاق کا راستہ کھلا ہے، لیکن یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، فإن اللہ لا يحب الزواقین والزواقات، کیونکہ اللہ ذائقے چکھنے والوں کو اور ذائقے چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں فرماتا جو بھنورے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔ میاں بیوی یا ماں باپ خاندان کی اکائی ہیں، اگر ان کے آپس کے تعلقات اچھے اور خوشگوار ہوں گے اور وہ درگزر سے اور خدا خوفی سے اور حسن سلوک سے کام لیں گے تو بچوں پر اس کے بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایک اچھی نسل پروان چڑھتی ہے جو معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔